اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ہمارے 4 سبق مکمل ہوئے اور 5واں سبق آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو اس سے پہلے کچھ تعارف جو پیچھے 4 سبق پڑھے ان کا۔ تو پہلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حروف مستعلیہ کنہیں کہا جاتا ہے اور حروف تہجی کون سے ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف تہجی کو ادا کرنے کا طریقہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، خاص چیزیں ہم نے پڑھی اس میں۔ تو امید ہے کہ طلباء کو اچھے طریقے سے یاد ہو گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا دوسرے سبق میں حروف مرکبات کنہیں کہا جاتا ہے اور حروف مرکبات سے کیا مراد ہے۔ تو حروف مرکبات کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ قرآن پاک میں ایسے لفظ آتے ہیں کہ اکٹھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کا سر لکھا جاتا ہے، دڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، یا دڑ لکھا جاتا ہے اور سر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کی پہچان نقطے کے حساب سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے تیسرے سبق میں پڑھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور زبر زیر اور پیش پہ کسی صورت میں بھی ان کو لمبا نہیں کریں گے، بالکل لمبا نہیں کریں گے۔ اگر ہم لمبا کرتے ہیں تو اس صورت میں الف، اگر زبر کو لمبا کریں گے تو الف پیدا ہوگا، زیر کو لمبا کریں گے تو یا پیدا ہو جائے گی، اگر پیش کو لمبا کریں گے تو واو پیدا ہو جائے گی۔ کس طرح؟ اگر حمزہ زبر آ کی بجائے حمزہ زبر آ پڑھیں تو اس طرح الف بھی ساتھ آ جائے گا۔ اگر حمزہ زیر ای کی بجائے حمزہ زیر ای پڑھیں تو اس طرح یا پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے قرآن پاک میں معنی چینج ہو جائے گا اور ہم ثواب کی بجائے گناہ اکٹھا کریں گے۔ اس کے علاوہ با پیش بو کی بجائے ہم با پیش بو پڑھ دیں تو اس کی وجہ سے بھی معنی چینج ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے ہر لمحہ کوشش کرنی ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ 2-3 چیزیں ہیں قرآن پاک میں جو بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔ اگر ہم زبر زیر پیش کو لمبا نہ کریں، جس طرح پڑھایا گیا ہے اس طرح پڑھیں، اور اسی طرح آگے حروف مدہ حروف لین آئیں گے ان کو لمبا کر کے، یعنی حروف مدہ کو تو لمبا کریں گے، اس کو کسی صورت یہ نہیں ہوگا کہ ان کو نہ کھینچیں، بلکہ ان کو لمبا ذرا کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، اور کھڑا زبر کھڑا زیر کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اگر ہم ان کو کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش اور حروف مدہ کو لمبا نہیں کرتے، یعنی الف واو یا کو، تو اس طرح بھی معنی چینج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمیں گناہ ملے گا۔ اس لیے ہم نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور زیادہ تر قرآن پاک میں حروف مدہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں آج سبق نمبر 5 شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے تنوین۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین جو ہے یہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، اگر حمزہ زیر نون ان پڑھے تو یہ بھی تنوین کی صورت ہوگی، یعنی حمزہ 2 زبر ان، اردو میں حمزہ زبر نون ان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آخر پہ نون پہ جزم آتی ہے۔ اس لیے تنوین کی سب سے مختصر تعریف یہی ہوگی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ بالکل آسان سبق ہے، بالکل آسان سبق ہے، ذرا سا دھیان کریں گے تو یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر 3، تا 2 پیش تن، تن 3 تن۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر 3، تا 2 پیش تن، تن 3 تن۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن زن زن۔ رال 2 زبر رن، رال 2 زیر زن، رال 2 پیش زن، رن
زن زن، یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ تا اور تو میں فرق کرنا ہے، زا اور زال اور ضا میں فرق کرنا ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے تا تو اور زا اور ضا میں فرق کیا تھا، اسی طرح ان میں بھی دھیان کرنا ہے۔ ضا دو زبر زن، ضا دو زیر زن، ضا دو پیش زن، زن زن زن۔ تا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن۔ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ ضاد دو زبر دن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش دن، دن دن دن۔ کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن۔ قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن۔ یہ ہم نے آج آدھا سبق پڑھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سبق پہ 2 دن اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو 2 دن مل سکیں اور آپ اچھے طریقے سے مشق کریں۔ اور میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ صرف اور صرف قاعدے پہ صحیح طریقے سے کوشش کریں، صحیح طریقے سے کوشش کریں صرف قاعدے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ پورا قرآن پاک بالکل ٹھیک طریقے سے پڑھیں گے۔ لیکن آپ اگر قاعدے پہ کوشش نہیں کریں گے، آپ مشق نہیں کریں گے، تو اس طرح یہ آپ کا قرآن پاک اچھے طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو لوگ سبق کو پڑھتے ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو لوگ سبق کو پڑھا رہے ہیں اور اس کاوش میں میرا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔